السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اپنے گھر خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آپ سب لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اتنے دن سے جو ہوں تو یوٹیوب پر اپنی ویڈیو کیوں نہیں اپلوڈ کر رہی ہوں۔ تو اس لیے نہیں کر پا رہی تھی کہ کچھ دن سے بیجی چل رہی تھی، اور کچھ دن سے بچہ بھی میرا بیٹا تھا بیمار تھا، اس کو فیور بہت زیادہ اتر رہا تھا اور چڑھ رہا تھا، اور مجھے بھی فیور تھا۔ تو پہلے میں نے کچھ دن ریسٹ کیا، پھر میں بازار گئی، بکس دیکھی تو کچھ سمجھ میں آئی، کچھ نہیں سمجھ میں آئی۔ تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں قصص الانبیاء بک لیتی ہوں، اور انشاءاللہ اس میں سے جو بھی جتنے بھی واقعے ہیں میں انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو سناؤں گی۔ اس میں تھوڑے تھوڑے واقعے ہیں تو کیونکہ سارے نبیوں کے، تو انشاءاللہ اس میں سے میں آپ سب کو سناؤں گی۔ اور میری ویڈیو کو جو ہے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قصہ بیان پیدائش کائنات و نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ روایت کرتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن ازر بخاری حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ اپنے باپ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ اپنے باپ امام زین عابدین رضی اللہ سے، اور انہوں نے روایت کی اپنے باپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے سنا اپنے والد حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک روز میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، فداک امی و ابی، مجھے خبر دو کہ اول اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ جناب رسالت نے فرمایا کہ سب کے آگے اللہ تعالیٰ نے نور میرا پیدا کیا تھا۔ 1000 برس تک ایک روز اس جہاں کا 1000 برس کے برابر ہے، یعنی وہاں پر 1000 برس تک انہوں نے عبادت کی، اور وہاں کا ایک روز یہاں کے 1000 برس کے برابر ہے۔ اس جہاں کے مصداق اس آیت کے وَإِنَّ لَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تعُدُونَ۔ ترجمہ: جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایک دن تمہارے رب کے نزدیک 1000 برس کے برابر ہے۔ اس دن کے برسوں کے جو تم گنتے ہو وہ نور میرا قدرت الہی سے عظمت و بزرگی کی الہی کی مشاہدت کرتا ہے، اور تسبیح و طواف اور سجدہ الہی میں مصروف رہتا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12000 برس تک عالم ترجیدی میں خدا کی عبادت کی۔ پھر حق تعالیٰ نے اس نور کو چار قسم کر کے ایک قسم سے عرش کو پیدا کیا، اور دوسری قسم سے قلم کو، اور تیسری قسم سے بہشت کو، چوتھی قسم سے عالم روح اور ساری مخلوق کو خلق کیا، اور ان 4 میں سے 4 قسم نکال کے 3 قسموں کے عقل اور شرم اور عشق پیدا کیا، اور قسم اول سے عزیز، ارقم، مکرم ترمیم 3 پیدا کیا کہ رسول اس کا ہو، بامصداق لولاک ما لخلقت الافلاک۔ ترجمہ: اگر نہ پیدا کرتا تجھ کو اے محمد، ہر آئینہ نہ پیدا کرتا میں آسمان و زمین اور ساری مخلوق کو۔ اور موافق اس حدیث کے انا من نور اللہ و خلق کلہم من نور۔ ترجمہ: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پیدا ہوا ہوں اللہ کے نور، اور میرے نور سے ساری مخلوق ہے۔ بعد اس کے رب العالمین کا حکم ہوا قلم کو کہ ساکھ عرش پر
اول اس کلمے کو لکھ، یعنی حکم ہوا قلم کو کہ ساکھ عرش پر اول اس کلمے کو لکھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ترجمہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ قلم نے 400 برس تک لا الہ الا اللہ تک لکھا، اور ایک روایت یوں ہے کہ قلم نے جو لا الہ الا اللہ تک لکھا تو عرض کی کہ یا رب العالمین، میں تو بے مثل و بے مانند ہوں، تیرے نام کے ساتھ یہ نام بزرگ کس کا ہے؟ پیش جناب باری سے آواز آئی کہ یہ نام میرے حبیب بزرگیدہ کا ہے، تو لکھ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ حکم ہوا تو بیت خطاب جلشانہ سے قلم کے منہ پر شگاف ہوا، تب قلم نے لکھا محمد الرسول اللہ، تب ہی سے قلم کا شغاف مسنون جاری ہوا قیامت تک۔ اس کے بعد عرش کے اوپر اٹھا رہا 1000 برج، یعنی اس کے بعد عرش کے اوپر 18,000 برج پیدا کیے، اور ہر برج میں 18,000 ستون کھڑے کیے، اور ہر ستون کے اوپر 1000 کنگورے بنائے۔ ایک کنگورے سے دوسرے کنگورے تک 700 برس کی راہ ہے، اور ہر کنگورے پر 18,000 قندیل ہیں، ہر ایک ایسا بڑا کہ 7 طبق زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے بیچ اس کے ہیں اس میں اس طرح سمائے ہیں کہ جیسے کہ ایک انگشتری کے بیچ میدان کے ڈال رکھی ہو، یعنی کہ 7 طبق 7 زمین اگر اس کے اندر ڈال دیے جائیں ایک کنگورے کے اندر، تو اس میں ایسا ہے کہ جیسے ایک انگشتری بیچ میدان کے ڈال رکھی ہو، اتنا بڑا ہے۔ اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے، ایک بصورت آدمی اور دوسرا بصورت شیر اور تیسرا گدھے کی صورت اور چوتھا بصورت گائے کے ہے۔ پاؤں ان کے تحت السری میں پہنچے ہوئے ہیں اور مونڈھے انہوں کے نیچے عرش کے لگے ہوئے ہیں، اور چلنے کے وقت جب قدم اٹھاویں ہر ایک قدم کے 7,000 برس کی راہ جا پڑتے ہیں، یعنی کہ وہاں کے 7,000 برس کی راہ، یعنی کہ جتنا ہم سفر 7,000 برس میں طے کریں گے ان کا ایک ہی قدم جو ہے 7,000 برس کی راہ پر جا پڑے۔ خدا کا حکم ہوا ان پر عرش اٹھانے کو، تب ان چاروں نے زور کیا، ہرگز عرش اٹھا نہ سکے۔ بعد اس کے جناب باری سے ارشاد ہوا کہ اے فرشتوں، میں نے تم کو ہیبت آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے ہیں سب کا زور دے دیا، عرش کو اٹھاؤ۔ پھر انہوں نے زور کیا تو بھی نہ اٹھا سکے، عاجز ہو رہے ہیں۔ پھر جناب باری سے ارشاد ہوا کہ یہ تسبیح پڑھو، سبحان اللہ، یہ تسبیح پڑھ کے اٹھاؤ، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکمال والجلال والجمال والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ ترجمہ، میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو بادشاہ ہے اور عالم ملکوت کا صاحب ہے، میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو صاحب عزت اور صاحب عظمت اور ذی شان قدرت والا اور کمال اور جلال اور بزرگی اور تکبری کے لائق ہے۔ میں تسبیح پڑھتا ہوں اس بادشاہ زندہ کی جو نہیں سوتا اور نہیں مرتا، وہ بہت طاہر اور بہت پاک ہے، ہمارا پروردگار اور فرشتوں اور روحوں کا پروردگار ہے۔ جب انہوں نے یہ تسبیح پڑھی،
خدا کی قدرت سے عرش کو اٹھا لیا، سبحان اللہ۔ اور ایک روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب ان 4 فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: میں تسبیح پڑھتا ہوں اور حمد کرتا ہوں واسطے اللہ کے، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا کے، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور نہیں توانائی اور قدرت کسی کو سوائے اللہ کے، ایسا اللہ کہ بڑا بزرگ ہے۔ جب یہ پڑھا عرش کو اٹھا لیا، اور روایت کی گئی ہے کہ اس تسبیح سے بہشت اور فرشتوں کو پیدا کیا۔ چاروں طرف عرش خدائی کی تسبیح پڑھیں اور طواف کریں۔ بتاؤ، جو اوپر بیت المقدس ہے کہ وہاں پر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب فرشتوں سے کہ چاروں طرف اس تسبیح کو پڑھیں اور طواف کریں، اور مومن بندوں کے لیے آزمائش اور معافی چاہیں۔ وہ یہ ہے کہ قول تعالی الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقیہم عذاب الجحیم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اٹھا رہے ہیں عرش کو، جو اس کے گرد میں اپنے رب کی پاکی اور خوبیوں کو بیان کرتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں اور گناہ بخشواتے ہیں۔ ایمان والوں کے اے رب، اے ہمارے ہر چیز سمائی ہے تیری مہربانی اور علم میں، سو معاف کر ان کو جو توبہ کریں اور چلیں تیری راہ، اور بچا ان کو آگ کے صدموں سے، اور بعد اس کے عرش کے نیچے ایک دانہ مروارید پیدا ہوا ہو۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ بنایا، بلندی اس کی 700 برس کی راہ اور چوڑائی اس کی 300 برس کی راہ ہے، اور چاروں طرف سے اس کے یاقوت اور سرخ جڑا ہوا ہے، اور حکم ہوا قلم کو اکتب علمی فی خلقی وما ہوا قائن الی یوم القیامہ۔ ترجمہ: لکھ علم خدا کا موجودات میں خدا کی اور جتنی چیزیں کی ذرہ ذرہ بیچ میں موجودات کے ہونے والی ہیں قیامت تک پہلے لوح محفوظ پر لکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اس سے آگے کا واقعہ جو ہے میں کل یا پرسوں ڈالوں گی، اور میری ویڈیو کو جو ہے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو لیتی ہوں اجازت، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔